جی تو گائز اگلے دن کا آغاز ہو چکا ہے اور تھکاوٹ کے مارے میرا برا حال ہو چکا تھا، کیونکہ میں فجر کے ٹائم سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ تو یہ میں نے ڈبے شبے نکالے ہیں باہر، میں نے کہا چلے جی اس کو بھی دھوتے ہیں تاکہ یہ سارا صفائی وغیرہ ہو جائے گی۔ میں نے جتنا بھی میرا ایکسٹرا جو راشن ہوتا ہے وہ جار میں ڈالنے کے وجہ جو بچ جاتا ہے نا، وہ میں سارے ان بالٹیوں میں ڈال دیتی ہوں۔ میرے ہسبینڈ جو بھی گھی کے آئل کی بالٹیاں لاتے ہیں تو میں انہیں ویسٹ نہیں کرتی، انہیں میں دھو دھا کے اچھے طریقے سے خشک کر کے نا پھر اس میں چیزیں جو ہے اپنی سٹور کرتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں میں نے پھر اپنا آپ کو کچن دکھایا کہ یہ دیکھیں کتنا بکھیرا میں نے کھولا ہوا تھا۔ یہ سارا راشن میں نے ڈبوں میں سے باہر نکالا ہے کہ چلو جی اب میں اس کو لگاؤں گی۔ اصل میں ہوا کیا ہے، ہمارے گھر میں ایک آ گیا تھا بن بلائے مہمان، ایک چوہا آ گیا تھا۔ چوہے شریف نے اتنا کوئی بدماشی کی، اتنا کوئی گند کیا، اتنا کہ میں کیا بتاؤں آپ کو۔ حالانکہ میں نے تھوڑے عرصے پہلے ہی جو ہے وہ چھوٹی عید کے بعد ہی سارا صفائیاں کی تھی، تو یہ میرا اسٹور صاف ستھرا ہی رہتا ہے، لیکن اس نے یہاں پہ خباثتیں کی ہیں تو غلاظتیں کی ہیں، یہ آپ دیکھیں۔ اور اتنی اسمیل تھی تو مجھے جو ہے نا کوئی ڈپریشن سی ہونی شروع ہو گئی تھی کہ نہیں اس کو صاف کرنا ہی کرنا ہے۔ تو میں نے پھر کیا کیا، یہ ساری شیٹیں بھی میں نے دھوئی ہیں، یہاں سے سارا سامان میں نے نکالا، ایک ایک چیز میں نے دھوئی ہے، اور یہ جو چیزیں جو میں نے نیچے رکھی ہوئی ہیں یہ بھی اس کے بعد ان کا بھی نمبر تھا، آج میں نے سارا کچھ دھونا تھا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے پھر یہ شیٹیں اٹھا کے سب سے پہلے ان کو، پہلے تو ان میں سے گندگی اتاری ہے، پھر ان کو اچھی طریقے سے سرف سے، اور پھر اس کے بعد میں نے اس پہ وہ جو ہے لگا کر خوشبو وغیرہ، تو اس کو میں نے تب رکھا تھا کیونکہ بہت زیادہ اسمیل تھی۔ تو اور پھر اس کے بعد کچن کی طرف میں نے رخ کرنا تھا، بچوں کے لیے ناشتہ بنانا تھا، وہ الگ ڈپریشن تھی۔ میں نے کہا پتہ نہیں ہے میں کام اپنا جو ہے فٹافٹ کلوز کر سکوں گی کہ نہیں، کیونکہ بالکل ناشتے کا ٹائم ہونے والا تھا۔ تو میں نے یہ پھر یہ چولہا وغیرہ بھی دھویا، ہر چیز دھوئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ٹائم سے پہلے سارا کام کر لیا تھا۔ اپنے بچوں کو ناشتہ واشتہ بھی دیا، ناشتہ واشتہ دے کے میں نے انہیں بھیج دیا، پھر باقی میں نے بیٹھ کے ریلیکسیشن کے ساتھ ہر ایک چیز دھوئی، کوئی چیز میں نے چھوڑی نہیں۔ یہ سارا کام کرتے کرتے یہاں پر مجھے ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں ولاگنگ کر سکوں درمیان میں، تو یہ ہو گیا تھا دن میں 1 بجے کا ٹائم۔ تو میں نے ساتھ میں اپنی بیٹی کے لیے جو ہے اس نے فرمائش کی تھی مما شملہ مرچ آلو بنانا، تو وہ بھی میں نے بنائی، ساتھ روٹیاں میں نے بنائی۔ اچھا میں کوئی چیز باہر سے نہیں منگاتی، روٹیاں بھی میں گھر بناتی ہوں، تو اگر میں چاہتی تو سالن بھی بنا سکتی تھی، منگوا سکتی تھی، لیکن تھکاوٹ کے باوجود میں اپنے بچوں اپنے شوہر کے لیے ہر کام خود کرتی ہوں، باہر سے کوئی چیز نہیں منگاتی۔ آج کل حالات ایسے ہیں، HIV ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اللہ معاف کرے، میں ڈرتی ہوں۔ یہ دیکھیں میں نے ایک چیز اتنی دھوئی تھی، بوٹلز تک اور سارے جارز تک، پھر یہ میرا جو ہے پڑا ہوا تھا تندور، میں نے اس کو بھی اچھے طریقے سے اندر باہر سے دھویا، پھر یہ جو ہے ہاٹ پاٹ اس کو بھی دھویا، یہ سب یہ نیچے جو کپڑا ہے اس کو بھی دھو کے ہر ایک چیز دھو دھا کے صاف ستھری کر کے رکھی، کہ ہر چیز بس صاف ستھری ہو۔ پھر ساتھ کچن بھی میں نے بالکل صاف ستھرا کر دیا تھا، یہ باہر سین بھی صاف ستھرا کر دیا تھا، اور میں نے اتنی سپیڈ سے کام کیا تھا، اتنی سپیڈ سے کہ اس کے بعد تو بس میرا نہ ہی پوچھو کہ میرا حال ہوا تو ہوا کیا ہے۔ تو میں نے کہا بھئی بچے کے آنے سے پہلے کھانا بھی ریڈی ہو، گھر بھی صاف ستھرا، وہ ہوتا ہے نا کہ بچے آئے بیچارے تھکے ہوئے، تو یا ہسبینڈ آئے تھکے ہوئے تو گھر کا حال دیکھیں تو تھکاوٹ اور ہی ہو جاتی ہے۔ تو میرا یہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے ہر چیز وائنڈ اپ اور صاف ستھری ہو۔ حالانکہ میری اینیورسری تھی اس دن، میری بیٹی جو ہے فرمائشوں کی لسٹ دے گئی تھی، مما یہ بنانا، مما وہ بنانا، مما یہ بھی کرنا، مما وہ بھی کرنا، تو پیزا بنانا، ساتھ میں کیک بنانا۔ تو بھائی میں نے کہا اللہ کا کچھ خوف کرو، میری بھی تو اینیورسری ہے، میرے لیے کوئی کچھ بناؤ، کس دن مجھے بھی چھٹی دے دو۔ ساری دنیا کو چھٹی ہوتی ہے، اور دنیا میں اگر کسی ایک مخلوق کو چھٹی نہیں ہوتی ہے تو وائف یا ماں ہوتی ہے، اسے بالکل بھی چھٹی نہیں ہوتی ہے، تو یہ ناانصافی ہے نا۔ جو بھی کام تھا میں نے سب اکیلے کیا، میرے ہسبینڈ تو اس دن میرے ہاتھ لگے ہی نہیں ہیں، وہ تو باہر گھوم رہے تھے، پتہ نہیں انہوں نے کون کون سے کام کھولے ہوئے تھے، تو میری چھوٹا بیبی تنگ کر رہا تھا، اس کے ساتھ یہ سب کام میں نے اکیلے کیے ہیں۔ اور پھر میں اتنی یقین کرے تھک گئی تھی کہ میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو، چھوڑے نہیں بتاتی۔ چلے جی، اچھا میں نے ایک بات آپ سے ایک اور کرنی ہے کہ آپ میری ویڈیو دیکھتے تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کیا کریں، اور آگے بھی شیئر کیا کریں، جتنی ہو سکے شیئرنگ کریں تاکہ میرا چینل کو پروموشن ملے، ٹھیک ہے۔ چلے ملیں گے اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔